اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاپک سن کے آپ سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے یا آپ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو ڈپریشن کے مریض ہی نہیں، تو ہمیں آخر اس ٹاپک کی کیا ضرورت؟ تو آپ کی یہ بات بالکل درست مانی جا سکتی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ڈپریشن کے ایسے مریض کہ جنہیں پراپر میڈیکیشن اور پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کم ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن کی کوئی نہ کوئی صورت اس کا سامنا ہمیں ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہم بہت ڈپریسڈ فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا پھر جب ہمارے اندر سے امید ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر مایوسی اپنے ڈیرے لگا لیتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے اسے کس طرح ڈیل کیا جائے یہ پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ ڈپریشن ہماری زندگی میں پیدا کیوں ہوتا ہے، آخر اس کے سورسز کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ڈپریشن کا تعلق عمومی طور پر آپ کے پاسٹ سے ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ کے ماضی میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن پر اپنے نشان ہمیشہ کے لیے نقش کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں کوئی ایسا جملہ بولا جو آج تک آپ کے دل کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں کوئی ایسا ڈیسیژن لیا جس کا خمیازہ اب آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے پاسٹ میں کوئی ایسا ریلیشن قائم کیا جس کا پچھتاوا آج تک آپ کو ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ماضی میں کوئی ایسا گناہ سرزد کیا جس کے لیے آپ کو آج تک ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر یہ تمام تر سوچیں، یہ تمام تر فکریں، یہ تمام تر پچھتاوے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا ایک پرماننٹ حصہ بن جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہے ڈپریشن کی۔ ہم نے بات کی کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی انشاءاللہ دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈپریشن کا تعلق ہمیشہ پاسٹ سے ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انزائٹی۔ تو انزائٹی کی ایک قسم تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کل ایگزام ہے، آپ کو اس کے متعلق ٹینشن ہوئی، انزائٹی ہوئی، یہ چیز بالکل نارمل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ یا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کسی انٹرویو پہ جانا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پبلک سیشن ہے، آپ نے کہیں پبلک میں اسپیچ کرنی ہے، تو ان سارے مواقع پر آپ کے لیے سٹریس پیدا ہونا، آپ کے لیے انزائٹی پیدا ہونا، یہ بالکل نارمل چیزیں ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ اچانک اس بات کی اسے انزائٹی ہونے لگ جائے کہیں پنکھا نہ گر جائے، اب یہ چیز اس کے لیے نارمل نہیں ہے۔ یا پھر اب وہ موٹر سائیکل پر ہی نہ بیٹھے، وہ بائک پر ہی نہ بیٹھے، اسے ہمیشہ یہ ڈر رہے کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کچھ ایسی سوچیں، کچھ بہت دور خیال جن کے ابھی تک امکانات ہی نہیں، یا ابھی تک جن کے لیے کوئی بھی پاسبلٹیز ہی نہیں، لیکن وہ ان مواقع اور ان جو ہونے والے ایونٹس ہیں ان کے خیالات اپنے دل میں بٹھا لیں، ان کے متعلق جو خدشات ہیں وہ انہیں بار بار سوچتا رہے، تو یہ چیز اس کے لیے نارمل نہیں۔ یعنی اب یوں مثال لے لیں کہ اگر ایک فار ایگزامپل میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور اب وہ سوچنا شروع کر دے کہ دیکھیں میرے کریئر کا کیا بنے گا، میری جاب کا کیا بنے گا، میرا جو لائف ہے، میری آگے فیملی کیسے ہوگی، یہ تمام تر سوچیں۔ اگر تو صرف پلاننگ کی حد تک ہے تو بہت اچھی بات، اور پلاننگ پر ہمارا ایک پریویس سیشن گزر چکا ہے، تو اگر تو بات صرف پلاننگ تک ہو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب اس میں ایک خام خواہ کی ٹینشن لینا شروع کر دی جائے جس کا ابھی تک کوئی امکان نہیں، اور جس کی ابھی تک اس کے وقوع پذیر ہونے کی آپ کے پاس کوئی بھی ممکنہ صورت نظر نہیں آ رہی، تو وہ چیز آپ کے لیے نارمل نہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے حل کی طرف، آخر سلوشن کیا ہے؟ ڈپریشن اینڈ انزائٹی ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ خواہ یہ شارٹ ٹرم ہو خواہ یہ لانگ ٹرم ہو، ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ڈپریشن کا تعلق عام طور پر آپ کے پاسٹ سے ہوتا ہے، آپ کی ماضی کی سوچوں سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی وہ ماضی کی سوچیں ہیں آپ ان سے چھٹکارا پائیں۔ آپ کو اپنی ذات کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو چکا، اب میری موجودہ زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اسے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف کو ری سٹارٹ کرنا ہے، اور اس ری سٹارٹ کے لیے بہترین چیز وہ کیا ہے؟ توبہ۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی میں ری سٹارٹ کا روپ اختیار کرتا ہے۔
آپ اس کی مثال یوں لیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں احادیث میں بار بار یہ چیز ملتی ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا۔ تو آپ ذرا اس کنسیپٹ کو سمجھیں کہ اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ پیچھے جو تمہارا ماضی تھا اس میں تم سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں، اس میں جتنی بھی لغزشیں ہو گئیں، تم جتنے بڑے بھی گناہ گار تھے، لیکن جب تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تم نے توبہ کر لی، تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اب ایسا ہی ہے جیسے تم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہو۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے پچھلے کتنے ہی پچھتاوے کیوں نہ ہوں، آپ کو پچھلی زندگی میں کتنی ہی ندامت کیوں نہ ہو، آپ نے کتنے ہی غلط فیصلے کیوں نہ کیے ہوں، آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، جب آپ توبہ کر لیں گے، تب آپ کی جو پچھلے تمام تر گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، وہ دھل جائیں گی اور آپ ایک نئی زندگی کی طرف رجوع کریں گے۔ اور بعض اوقات اس میں بھی جب انسان توبہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس وقت شیطان آپ کے ذہن میں بہت بڑا وسوسہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور وہ وسوسہ کیا ہے؟ شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، دیکھو تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو، اتنے زیادہ گناہ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے گا؟ اب یہ چیزیں اس کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہیں، اور یہی مایوسی تو اسے ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ تو انسان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسعت کل شیء ہے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہی تو وہ مایوسی ہے کہ جب آپ کے اندر مایوسی گھر کر لیتی ہے، تب ہی تو آپ ڈپریشن اور دوسری ذہنی امراض کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات پر کامل یقین رکھنا ہوگا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو جمیعا تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جب خود آپ کو بنانے والا اور جس نے آپ کے تمام تر اعمال کا حساب لینا ہے، وہ خود آپ کو کہہ رہا ہے تم میری طرف رجوع تو کرو، تم توبہ تو کرو، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں یوں کر دوں گا جیسے تم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہو۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہمیں کسی قسم کا اپنے ذہن میں شک نہیں پالنا چاہیے، پھر ہمیں شیطان کے کسی وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، پھر ہمیں کامل یقین رکھنا ہوگا کہ پچھلی زندگی میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں، اب جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو تمام گناہ معاف، تمام غلطیاں صاف، تمام جو میرے پچھتاوے تھے اب وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے اپنی لائف کو ریسٹارٹ کریں، اور ریسٹارٹ کا بہترین طریقہ توبہ۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں انزائٹی کی طرف۔ ہم انزائٹی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہمارے جو فیوچر کے لیے ہمیں کچھ تھریٹس لاحق ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بہترین چیز توکل علی اللہ، اللہ پر توکل۔ جب ہم اللہ پر توکل کریں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارے آنے والی زندگی میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس طرح کی کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن توکل کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام چھوڑ دیں اور ہم اپنے حصے کا کام بھی نہ کریں اور الٹا ہم ساتھ گناہ شروع کر دیں، ہم معصیت کاری شروع کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں، اور یہ سب تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں کہ نہیں مجھے تو اللہ پر توکل ہے، میرے تمام کام بالکل درست ہوں گے۔ نہیں، توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب آپ اس ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اس کے لیے ہم راستہ بنا دیں گے، اس کے لیے ایگزٹ بنا دیا جائے گا، اس کی مصیبت، مشکل، پریشانی جتنی بھی بڑی ہے اس میں سے اس کے لیے مخرجہ، راستہ نکال دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے راستہ بنا دیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ توکل کا ذکر بالکل اینڈ میں آیا، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ تقوی، کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا تو آپ کے لیے مخرج نکلے گا۔ اور وہ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر فرائض عائد کیے ہیں میں نے انہیں ادا کرنا ہے، میں نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ جب آپ پورے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے اس کے بعد پھر یہ سٹیپ آئے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں یوں رزق عطا کیا جائے گا جیسے پرندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں لیکن شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک قابل غور بات ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور رزق ان کے گھونسلوں میں آ جاتا ہے۔ نہیں، توکل کرتے ہیں لیکن توکل سے پہلے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلے، انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کیا، انہوں نے اپنی پوری محنت کی، پھر اللہ پر توکل کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا پیٹ بھر کے انہیں واپس بھیجا۔ تو توکل کے لیے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور اس کے بعد پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ پھر جس نے اللہ پر توکل کر لی پھر اللہ اسے کافی ہے۔ اور پھر صرف کافی نہیں، فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس میں ہمیں اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اب میں نے توکل کر لیا تو اب میری جو تمام تر معاملات ہیں وہ میری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال اموال کے نقصان کے ذریعے، والثمرات اور جو تمہارے ونقص من الاموال والانفس تمہارے مال کے نقصان، تمہاری جان کا نقصان اور پھلوں کا نقصان، ہم تمہیں اس سے ضرور آزمائیں گے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے وبشر الصابرین، جیسے توکل پر تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے تقوی ضروری تھا، اسی طرح توکل پر قائم رہنے کے لیے آپ کے لیے صبر ضروری ہے۔ کہ اب آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے پلانز کچھ بھی ہوں لیکن جو بیسٹ پلانز ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، واللہ خیر الماکرین۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم بڑی نفرت کر رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم بڑی محبت رکھتے ہو، ایک چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر آپ کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری سوچ جو ہے وہ ناقص ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں وہی میرے لیے بہترین ہے۔ اب مجھے بظاہر کوئی مشکل لگتی بھی ہے، میرے لیے کوئی پریشانی آتی بھی ہے، مجھے یاد رکھنا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الانشراح میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بھی کبھی ہماری زندگی میں مشکل آئے، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جتنی بڑی مشکل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسانی اس سے زیادہ بڑی آئے گی۔ اور بہت سی سوچیں تو ہمارے دل میں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے وہم اور خدشات تو ہمارے ذہن میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی پورے ہی نہیں ہوتے۔ ہماری جو ذہن میں شک ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے مستقبل کے خطرات ہوتے ہیں ان میں 95% سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی حقیقت کا روپ دھارتے ہی نہیں۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، اب 2025 کا سال چل رہا ہے، آپ سب ذرا سوچیں آج سے آپ 5 سال یا 10 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کچھ ڈر تھے، کیا کچھ خدشات تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں میری کلاسز کے حوالے سے، کہیں میرے کریئر کے حوالے سے، کہیں میری ایجوکیشن، فیملی، آپ کے ذہن میں بہت سارے خدشات، بہت سارے خطرات تھے، لیکن ان میں سے پورے کتنے ہوئے؟ ہو سکتا ہے 1 یا 2، اور وہ بھی اس طرح پورے ہوئے ہوں گے جس طرح آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آپ کے پلانز تھے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان میں آپ کو بہت اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا جب ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، وہ فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا بھی تو وقت گزر چکا ہے نا کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، انسان آپ کو وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا، وہ آپ کو اس دنیا میں لے کے آیا، اور ابھی تک آپ کے اگر 20-22 سال اللہ تعالیٰ نے گزار دیے، آپ کو اس طرح کی مشکلات پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو اس ذات پر کامل یقین رکھیں کہ ہمیں یہاں تک لے آیا، انشاءاللہ آگے بھی وہ ہماری مدد فرمائے گا، اگلے بھی ہمارے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر اس لیول کا ہو، پھر آپ کو مشکل جو آپ کے مستقبل کے خطرات ہیں ان سے کسی طرح کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ڈپریشن سے کس طرح نکلنا ہے، انزائٹی سے کس طرح نکلنا ہے، تو اب آپ کو ایک بات پتہ چل گئی، ڈپریشن کا تعلق کس سے تھا؟ ماضی سے، اور انزائٹی کا تعلق آپ کو مستقبل سے ہے۔ تو جب آپ ان دونوں چیزوں سے بچ چکے، ان دونوں چیزوں سے نکل چکے، تو اب آپ اس اسٹیٹ میں ہیں کہ آپ کو اپنے پاسٹ کا کوئی ریگریٹ نہیں اور اپنے فیوچر کے متعلق کوئی تھریٹ نہیں۔
تو اگر آپ سائیکالوجی کی زبان میں بات کریں تو اس وقت آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، یعنی اب آپ اپنے جو آپ کا پریزنٹ ہے اس میں آپ پورے فوکسڈ ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں، اب آپ کو ماضی یا مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ اور اگر آپ اسے قرآن کی زبان میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مائنڈ کی وہ اسٹیٹ ہے کہ لا خوف، کہ آپ کو اپنے مستقبل کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر آپ کی توکل ایسی ہے، ولا هم یحزنون، اور آپ پر کوئی حزن نہیں، آپ کا جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا آپ کو اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کے متعلق فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس کا مطلب جب آپ یہ اس اسٹیٹ کو پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کا مائنڈ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے متعلق پوری اللہ تعالیٰ پر توکل اور ماضی کے متعلق کوئی پچھتاوا نہیں، آپ توبہ کر چکے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جا بجا بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کا استعمال کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کبھی یہ الفاظ متقین کے لیے آئے، کبھی یہ نیک لوگوں کے لیے آئے، اولیاء کے لیے آئے، اور پھر الٹیمیٹلی جو جنتی ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے لیے نہ آج کوئی خوف ہے ولا تحزنون، اور نہ تمہارے لیے کوئی پچھتاوا ہے۔ تو یہ ان کا ایک الٹیمیٹ گول ہوگا کہ اب ان کی جو پچھلی زندگی تھی انہیں نہ اس کے متعلق کوئی پچھتاوا رہا کہ ہم نے اپنی زندگی کس حال میں گزاری، ہم نے گناہوں میں گزار دی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، ہم نے معصیت کاری میں گزار دی، انہیں اس چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اور انہیں اب مستقبل کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ خالدین فیہا ابدا، اب اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ تو جب انہیں یہ خوشخبری مل گئی تو اب انہیں کیسا ڈر، تو اب انہیں کیسا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ دنیا میں بھی ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرمائے، اور جنت میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے، اور جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی سٹیٹ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مائنڈ عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک بات بہت ضروری کہ میں نے جتنی بھی گفتگو آپ سے کی یہ ایک روحانی حوالہ سے ہے، آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ اگر آپ ان چیزوں سے اپنی ذہنی امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اسپریچول کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ کے جو سونے کے اوقات ہیں وہ پراپر سیٹ ہونے چاہیے، آپ ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، اور یہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کا قانون فالو کریں گے، آپ اگر نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے کھانے کے اوقات ان میں ایک پراپر شیڈول ہو، اسی طرح آپ کی ضرور کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور پھر آپ کبھی بھی اکیلے نہ رہیں، آپ کا ایک سوشل سرکل ضرور ہونا چاہیے، آپ کے گرد ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ کبھی آپ کے دل میں کوئی برے خیالات ہوں، نیگیٹو تھاٹس ہوں، کبھی آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں تو آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر کر سکیں، کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکے، کوئی آپ کو سیدھی راہ دکھا سکے۔ اور خدا نہ خواستہ بعض اوقات اگر آپ کا ڈپریشن یا آپ کے ذہنی امراض ایک ایکسٹریم لیول کی صورت اختیار کر جاتے ہیں تو جس طرح باقی تمام امراض کے لیے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں کوئی کسی طرح کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنی حالت بتائیں، پراپر ایک کنسلٹنٹ سے آپ مشورہ کریں اور اپنی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اسے ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنتیوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔